الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت 10 اس کے گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایمان کی سلامتی کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس کے متعلق مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی خامی ہو جو اس سے معاف فرما دے، آمین اللہم آمین۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور عزیز ترین جو دولت ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور سب سے زیادہ اسی کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کا سب سے شدید حملہ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے نہایت ہی ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اولیاء کرام سے وابستگی کے ساتھ مزید اپنے معلومات کے ساتھ مزید رہنمائی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا سلسلہ جاری کر سکیں، کیونکہ ایمان وہ چیز ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا، یعنی کہ ان کا ایمان خراب کروں گا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا تو میں ان کو، اگر وہ معافی مانگتے رہیں گے تو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اور سب سے بڑی دولت ایمان کی ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ مگر اب اس کی کوئی ایسی ضمانت بھی نہیں کہ مرتے وقت تک بھی مسلمان بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں۔ اس طرح بے شمار کافر خوش قسمت ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے بد نصیب مسلمان ہیں معاذ اللہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی پھر جاتے ہیں، یا پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں، کافر ہو کے مر جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا وہ ایندھن بنتے ہیں، اس کا ٹھکانہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ سورۃ بقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 217 میں فرماتا ہے تم میں سے ترجمہ کنز الایمان، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کے مرے اور ان لوگوں کا برباد ہو گئی دنیا بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت اپنی پناہ میں ہمیں رکھے۔ اور ایک حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، مختصر کر کے جس کی معنی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات میں پیدا کی گئی، اولاد آدم مختلف طبقات میں پیدا کی گئی، اور ان میں سے بعض پیدا ہوں گے مومن اور حالت ایمان ہی پر وہ زندہ رہیں گے اور وہ مومن ہی مر جائیں گے، اور بعض کافر پیدا ہوں گے اور حالت کفر میں ہی زندگی گزاریں گے اور کافر ہی مر جائیں گے، اور جب کہ بعض مومن پیدا ہوں گے اور مومنوں والی زندگی گزاریں گے اور مرتے وقت حالت کفر پر وہ مریں گے، اور بعض کافر پیدا ہوں گے اور کافر ہی زندہ رہیں گے
اور وہ مومن ہو کر مریں گے۔ تو آپ احباب نے غور کیا کہ انسان کیسے ہو جاتا ہے؟ شیطان عزیز رشتہ داروں کے روپ میں ایمان چھیننے آئے گا۔ اب احباب نے غور کرنا ہے کیسے وہ مریں گے؟ کہ شیطان آئے گا اپنے عزیزوں کی رشتہ داروں کے روپ میں۔ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کی سلامتی لے جانے کے لیے سخت ترین دشوار گزار گھاٹیوں سے ہمیں گزرنا ہے، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا، اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی کوشش وہ کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہو گیا اور احسان ہوگا وہی ایمان کے ساتھ کامیاب ہو گیا، اور اسی کا ہے ایمان بچ گیا۔ اور ہمارے بزرگ آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد خان علیہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجاز مکی فرماتے ہیں کہ شیطان دو آدمیوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتا ہے، انسان کے دونوں طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایک طرف باپ کی شکل میں اور دوسرا ماں کی شکل میں۔ کون کہتے ہیں؟ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، فرماتے شیطان دونوں طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایک طرف ماں کی شکل میں اور دوسری طرف باپ کی شکل میں۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کے مرا، تو بھی یہودی ہو کے مر جا، تو بھی یہودی ہو جا، یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی یعنی کہ عیسائی ہو جا۔ نصارہ کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ آپ نے غور کیا کتنا معاملہ نازک ہے، کتنی زیادہ ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اور پھر کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور ایک اور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کثیر امت کی ترغیب دلائے گی، اور کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرو، ان عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرتی ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اپنی کثیر امت کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن خوش ہوں گے اور ان کے امتی ہونے پر فخر بھی کریں گے۔ لہٰذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پانے کے لیے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اللہ اولاد کی نعمت سے اسے مالا مال فرمائے، اور پھر بچہ پالنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پھر اس کو جتن کرنے پڑتے ہیں، کیسے کیسے وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، کیسے کیسے پھر وہ زندگی گزارتا ہے، کہاں کہاں اسے ایمان بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس کا مطلب صرف گھر کی زینت اور دنیا کی راحت حصول علم کے لیے، حصول اولاد کے لیے ہے، تو یہ تو کوئی اچھی نیت نہیں ہے۔ تو ایسا شخص بے اولاد رہ جائے تو وہ زیادہ صحیح ہے۔ کسی کی دنیا میں پیدا ہونے پر بہت بڑا امتحان میں ماں باپ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض تو پھر اسی وجہ سے یعنی کہ اولاد کی غلط تربیت کرتے کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اچھا کیا، وہ خاتمہ بل ان کا خیر نہیں ہوتا۔ اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کا فرمان ہے، خلاصہ فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑے نیک آدمی پر بھی رشک نہیں آتا،
کون کہتے ہیں؟ بہت بڑے بزرگ ہیں، سیدنا فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے سے بڑے نیک آدمی پہ کبھی بھی رشک نہیں آیا جو کہ قیامت کے دن ہولناک کیونکہ کیسے مشاہدہ کرے گا. مجھے صرف اس پہ رشک آیا جو کچھ بھی نہ ہو، یعنی پیدا ہی نہ ہوا ہو، یعنی دنیا میں آیا ہی نہیں، مجھے اس پہ رشک آتا ہے. اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا خدا کا خوف تھا دل میں، اور اکثر کہا کرتے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کاش میں دنیا میں آتا ہی نہ. اللہ اکبر. اور کبھی کہتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، لوگ مجھے کاٹ کے جلا دیتے. کبھی کہتے میں گمنام ہوتا، بھولا بھٹکا ہوتا. اللہ اکبر. آپ احباب نے سنا، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اس صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جاتے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت ہو. خدا کی قسم، قابل رشک ہے وہی جو قبر کے اندر بھی مومن ہے. جی ہاں، جو دنیا سے ایمان کی سلامتی لے کر چلا گیا وہی کامیاب ہے، وہی حقیقت میں مومن ہے، اور وہی جنت کو پالے گا، وہی ہی مراد پانے والا ہے. جی اب کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے سن لیا کہ برے لوگوں کی صحبت ایمان کو برباد کر دیتی ہے. برے لوگوں کی صحبت ایمان کو ختم کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. مگر افسوس ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے، فضول گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مسخرے کرتے ہیں، اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادت سے ہم پیچھا نہیں چھڑاتے. بری صحبت کی نحوست ایسی چھا گیا کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا. ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے، مگر ہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، برے دوست چھوڑنے کی قربانی دینے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. اور یاد رکھیں، برا دوست ایمان کے لیے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان عبرت نشان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسے یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں جب کسی سے دوستی کرو تو خوب جانچ پڑتال کر لو، خوب اچھی طرح سے آپ دیکھ لو کہ کیسی آپ کی دوستی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر بچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ سچے کون ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں، ہمارے ولی ہیں. یعنی کہ ان کی صحبت میں آپ رہو گے تو یقیناً آپ کی زندگی مومنے والی ہوگی اور ایمان کی سلامتی کا باعث بن سکتا ہے. اور ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس دیکھا، اور آپ اس کے بعد تشریف لے کر گئے. اس سے پوچھا کہ یار تو ہر وقت اکیلا رہتا ہے، نہ تو دوستوں کے ساتھ ملتا ہے، نہ کہ تو گپوں شپوں میں، نہ کوئی محفلوں میں، تو بالکل کہیں آتا جاتا نہیں، بالکل الگ تھلگ بیٹھا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان چھل جائے، میں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں اور مجھے اس کی خبر بھی نہ ہو. ایمان لوٹنے کے لیے
ہر طرف سے آپ احباب نے غور کرنا ہے کہ یہ لوگ کیسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بیٹھتے تھے، اور ایمان لوٹنے کے لیے چھینا جھپٹی لگی ہوئی ہے۔ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے۔ آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج بہت غور والا بیان ہے، اکیلے بیٹھ کے سننے والا بیان ہے، غور و فکر کرنے والی آج باتیں ہیں۔ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، موت لمحہ بلمحہ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ قبر کی منزلوں کے جانب ہم تیزی کے ساتھ سفر کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے تصور کریں اور اپنا جائزہ لیں، پھر بڑے احتیاط کے ساتھ ایمان کی حفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، نہ جانے ایک لمحے میں کیسے وہ چھن نہ جائے۔ دوسری طرف شیطان پھر بھیس بدل بدل کے وار کر رہا ہے، تیسری طرف یعنی کہ بے ایمان وہ بھی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں ہمارے بڑے بزرگ کیسے ان سے، یعنی کہ ہمارے جو بڑے وزیر ہیں عیسائیوں سے یہودیوں سے کیسے ملتے ہیں۔ اور چوتھی طرف دنیا کی بے جا محبت ایمان کے در پر ہے، یعنی یوں سمجھے کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، یعنی دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش جستجو کی جاتی ہے۔ اگر یوں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں، تو کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی منہ کے رسید کر، کوئی لاتے مار رہا ہے، کوئی اچھال رہا ہے، ہر ایک پورا پورا زور لگا رہا ہے کسی طرح ہم سے ایمان چھین کر لے جائیں۔ اور اسی حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت ہم کیسے قبر تک لے جا سکتے ہیں؟ یہ ہم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی باتیں سن کر، واعظ و نصیحت کر کر۔ اللہ اکبر۔ اور اولیاء کرام، آپ پتہ کہ اللہ کے ولی کیسے ڈرتے تھے، کیسے ان کے پاس، اور بابا بولے نہیں کہتے اٹھ بلیا چل ستیا تے میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا۔ جی ہاں، بزرگوں کے پاس جانا ہے۔ اور حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ ساری رات روتے رہتے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ گناہوں کے خوف کی وجہ سے؟ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک تنکا اٹھایا، آپ نے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا کہ گناہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی زیادہ کم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت سفیان ثوری، کہ گناہ تو اللہ کے نزدیک اس تنکے سے بھی زیادہ کم ہے۔ باریک تنکا اٹھا کر آپ نے کہا، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ ایمان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد سنا، ان فتنوں میں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو، کہ دنیا کے فتنوں میں سب سے پہلے نیک اعمال میں تم جلدی کرو، جو تاریخ راتوں کے حصوں کی طرح ہے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوتا ہے اور شام کو کافر ہوگا۔ آپ نے غور کرنا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوبارہ سے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ پتہ چلا اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے ہمیں بیچنا نہیں چاہیے، فروخت نہ ہم کہیں کر دیں۔ اور حضرت سیدنا امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر ایمان پر موت میرے اپنے خاص کمرے کے دروازے پر مل رہی ہو، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ایک بزرگ کا فرمان ہے، خلاصہ ہے کہ اگر ایمان پر موت میرے اپنے جس کمرے میں میں سوتا ہوں اس کے دروازے پر مل رہی ہو، اور شہادت میرے گھر کے سرد دروازے یعنی کہ باہر والے دروازے کے پاس میری منتظر ہو، تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی موت کو فوراً قبول کر لوں گا۔ کہ کیا معلوم کہ شیطان میرے ساتھ کیا معاملہ کے، اور امانت کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل نہ کہ بدل جائے اور میں ایمان پر
ملنے والی موت کے شرف سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نماز والی، کلمے والی، ذکر والی، فکر والی، ولیوں والی، بزرگوں سے ملنے والی، ان کی ہدایت والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ جب ہم اچھی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ ہم بچ بھی جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین کے راستے کا مطلب آمین، اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔